میرے بھائیوں، سب سے قیمتی وقت انسان کا وہی ہوگا کو اس دنیا سے زیادہ ہوگا۔ اگر ایمان کی دولت صحیح سلامت کامل ایمان کے ساتھ انسان چلا گیا تو سمجھو وہ انشاءاللہ سب کچھ لے کے چلا گیا۔ یہ سب کاروبار دھوکہ ہے، مکان دھوکہ ہے، اولاد دھوکہ ہے، بال بچے دھوکہ ہیں، دکان چھوڑ جانی ہے، مال چھوڑ جانا ہے، بچے چھوڑ جانے ہیں، سب چیزیں جو ہیں سب چھوڑ جاتا ہے آدمی، کچھ ساتھ نہیں جاتا۔ اس حقیقت کو ہم جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن دنیا کی جادوگری اس کا دربار کرتی ہے انسان پر کہ چند دنوں کی زندگی میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد کراتا ہے ان باتوں کو۔ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ہمیں تلخ لگیں، کڑوی لگیں، منہ موڑ لیں سے، حقیقت کو تسلیم کریں۔ ہمیں جو عیب نظر آئے قرآن کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ کے ہاں توبہ ارشاد فرمائے کہ آخرت کی جو رسوائی ہے یاد رکھو دنیا کی رسوائی سے بہت سخت ہے۔ دنیا کی رسوائی تو تھوڑی لوگ راز ہوں گے، لیکن آخرت میں جو اس کا رسوا ہو گیا بندہ کوئی تو وہاں کیا حال ہوگا؟ وہاں کے عذاب، وہاں کی سزائیں۔ کیا کرتا ہے انسان؟ آپ سوچیں، نفس کے ہاتھوں۔ کبھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی سرمایہ کار ہو، تاجر ہو، کافی مال انویسٹ کرے، خرچ کرے، اور اس مال کو خرچ کر کے تو اس لیے خرچ کرے کہ بھئی میں تجارت کروں گا اور تجارت کر کے میں نفع کماؤں گا۔ کوئی تاجر آپ نے دیکھا ایسا کہ بھئی تجارت کرے اور وہ اس کے پیچھے اس کا خیال نہ ہو کہ میں اس تجارت کے مال سے نفع کماؤں گا، مال رکھوں گا، پھر قیمتوں بیچوں گا، پھر نفع کماؤں گا۔ ہر آدمی کی خواہش ہے۔ تو لیکن جو انسان انویسٹ کرنے کے بعد سب کچھ بھی اس مال کو سونا ہے، قیمتی چیز ہے، کوڑیوں کے بال بیچتے ہیں، سونا کوئلے کے بھاؤ پہ لگا دے، بس ٹھیک ہے، یہ لے لو ہوگا جی، اس کے بدلے ہمیں سونا وہ دیتا رہے، نفع ہوگا اس کو۔ گندم کا کاروبار کر رہا ہے اور بیچ کس کے عوض ہے؟ گھاس پھوس کے عوض بیچتے ہیں کہ یہ ہمیں گندم دے دو، یہ گھاس لے گا، وہ دے رہے ہیں۔ کہ ایسے تاجر کو کبھی نفع ہوگا؟ قرآن پوچھتے ہیں ہم سے، نفع ہوگا؟ کیسے نفع ہو سکتا بتائیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، تو یہ کیسے تجارت کرتے ہیں منافق؟ یہ کیسی تجارت کر رہے ہیں منافق آدمی؟ کہ وہ ہدایت کے بدلے دلالت کو یعنی بیچ رہے ہیں۔ جنت کے بدلے جہنم لے رہے ہیں۔ سوچیں ذرا، جنت کے بدلے جہنم کو لے رہے ہیں۔ دائمی خوشیوں کو بجائے گناہوں کو پسند کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گمراہی کو ہدایت کے لیے خرید رہے ہیں۔ صرف اس وجہ سے کہ اس کو
یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے، پتہ ان کو ہوتا ہے. کافر کو اس لیے اس کو ڈیل دے دی کہ وہیں صاحب ہو. اس کو پتہ ہوتا ہے منافق کو، اس کے قرآن بھی ہوتا ہے، قرآن سنتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، گاڑیوں میں کیسٹ میں سنتا بھی ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، واعظ بھی سنتا ہے، تقریر بھی سنتا ہے، حدیث سنتا ہے. ان کے گھر میں حافظ بھی ہوں گے، گھر میں علماء بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود نفاق اور منافقت کی وجہ سے ایک ایسا زہر اس کے اندر ہے نفاق کا کہ وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے. خدا ہدایت یعنی کون سی ہدایت؟ وہ راستے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا رسول ہے کہ اس کی ہر چیز ہدایت ہے، اعلیٰ درجے کی اسوۃ الحسنہ. اللہ تعریف فرما رہے ہیں ان کی ہر ادا کی، ہر چیز کی. کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی نہیں چھوٹی ہے، بلکہ ہر سنت جو ہے وہ جنت میں لے جانے والی ہے. آپ سے ان کا ہر طریقہ جو ہے، ہر فعل جو ہے وہ جنت کے قریب، جنت میں لے جاتا ہے، نبی پاک کے قریب کرتا ہے، اللہ کی رضا دیتا ہے. یہی تو شان ایمان والوں کی مومن ہوگی. من احب سنتی فقط احبنی من احبنی کان معي فی الجنہ. پتہ نہیں کتنا بڑا اعلان ہے یہ کہ جس نے میری سنت کو پیار کیا ہے. پیار سے مراد کہ اگر سنت مراد یہ نہیں کہ کوئی ایک چیز ہے سنت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مکمل آپ کی زندگی جو ہے ایک ضابطۂ حیات ہے. یعنی دو قسم کے زندگی بن گئی. ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت پہ زندگی ہے، پوری کمپلیٹ زندگی آپ نے دی ہے، اور ایک وہ جو آپ سے ہٹ کر ہے. دو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے. ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ اگر جو کام بھی انہوں نے کرنا ہوا، جس فیلڈ کو کرنا ہو، بیمار ہیں، خوش ہیں، شادی ہے، بیاہ ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، کوئی چیز بھی کرنی ہوئی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات شریفہ کے مطابق وہ کام کرتا ہے، اس کے مطابق خیر ادا کر دیتا ہے، تو اس میں کتنی چیزیں ملیں گی. آپ یہ دیکھیں کتنی چیزیں ملیں گی. جنت کا قرب، نبی پر محبت، اور کتنے بڑی اللہ کے نبی نے دیکھیں بشارت دی. من احبنی کان معي فی الجنہ. جو بے سنت سے محبت کرے گا تو میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں. اتنی بڑی سعادت، اسی کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے واشتغلت بالخدا. اتنی بڑی چیز کو تو چھوڑ رہا ہے، نفاق کو اختیار کیا ہے. نفاق صرف نفاق نام کس کا ہے کہ سرکاری رسول کے طریقوں کو چھوڑ کے دوسرے طریقوں کو اختیار کرنا، اس کا نام منافقت ہے. ایک مومن کا صرف تو بتا حرام کر دیں میرے قرآن میں کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ایک ہی چیز سے ملے گی تمہیں. اور وہ کون سی ہے؟ فتح بھی ہونی، جب تم بھی اتباع کرو گے. تو گیا اللہ کی رضا سے مراد کیا کہ جنت تمہیں صرف ایک ہی صورت میں ملے گی، کامیابی تمہیں صرف ایک ہی صورت میں ملے گی، جہنم کی آگ سے صرف تم ایک ہی صورت سے بچو گے، آخرت کے عذابوں سے صرف ایک ہی صورت سے بچو گے، قبر کے عذابوں سے صرف ایک ہی صورت سے بچو گے. دنیا کے اندر جتنی بھی کامیابی ہو صرف ایک ہی صورت سے تمہیں ملے گی. دنیا میں سکون جو ملے گا صرف ایک ہی صورت سے ملے گا، کسی وظیفے سے نہیں، کسی نماز سے نہیں، کسی چیز سے بھی نہیں مل سکتا. اللہ نے کہا اعلان کر دے، واحد ایک ہی چیز ہوگی. فتبعونی
نبی کریم محبت کی نہیں. محبت میں ڈھکوسلا مارتے ہیں. یہاں اللہ نے محبت کی بات نہیں کی، اپنے لیے اللہ محبت کا لفظ استعمال کیا. کنتم تحبون اللہ. لیکن نبی پاک کے بارے میں کیا کہا؟ فاتبعونی کہا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ اطاعت میں اور محبت میں فرق ہے. جب بندہ اطاعت کرتا ہے تو اس میں محبت شامل ہوتی ہے، جب محبت کرتا ہے تو اس میں اطاعت شامل نہیں ہوتی. یاد رکھیے، آج اس دنیا میں یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں. کیسی محبت؟ گاڑی میں جا رہے ہیں، نعت لگائی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جذب ہوا، بس میں عاشق ہو گیا. کسی مجموعے میں گئے، وہاں نعت خوانی یا کوئی ایسا محمد صلی، بس وہاں جذب آ گیا جی، بس میں بڑا مزہ آیا، بس جذب آ گیا، آنسو نکل آئے، سب جی بڑا عاشق ہے جی. نبی ہوں نام گرامی آیا، بس جسم ہلنے لگا جی، عاشق ہو گیا. اس میں استدراج ہے، اللہ نے اس کو منفی کہا ہے. نہیں، بلکہ کیا کہا ہے؟ فتبعونی، اتباع کہا ہے. اتباع ایسے ہی چیز ہے کہ اتباع کے اندر محبت لازم ہے، لیکن محبت میں اتباع لازم نہیں ہے. یہ حق بتا دیتا ہوں کہ محبت کے دعوے کرنے والے اتباع نہیں کرتے. آپ یہ دیکھ لیں.